آؤ جی ٹھیک ہے، حضور کو جا کر بتا دیتے کہ یا رسول اللہ ہم نے بڑی تلاشی کی، خط ملا ہی نہیں ہے، لیکن نہیں، فرمایا کہ حضور نے سچ فرمایا ہے، خط اس کے پاس ہے، خط اس کے پاس ہے، اور حضور نے فرمایا لے کر آنا ہے۔ تو جس طرح سے بھی بن پڑا، اب حضور کے حکم کے آگے کبھی بھی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا خط ہے اس کے پاس، لے کر آنا ہے، تو جو کچھ ہو جائے لے کر جائیں گے، اور لے کر گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت سختی کی ہے تم نے اس کے ساتھ، کیونکہ جو دین دشمن عناصر جتنے بھی ہیں نا، ویسے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگرچہ کافروں کی بھی عورتیں ہیں ان کا ادب کرنا چاہیے۔ ادب سے مراد کیا ہے کہ جس طرح ہم اپنی ماں بہن کے ساتھ ادب سے عزت سے پیش آتے ہیں اس انداز میں پیش آئیں، لیکن جب وہ ہمارے دین کو نقصان پہنچانے پر تل جائیں، چاہے وہ عورتیں ہوں، تو اب حکم یہ ہے کہ دین اسلام کو بچانے کی خاطر، اللہ رسول کے احکام کو بچانے کی خاطر اب ان کے ساتھ جس طرح سے بھی ہو سکے گا جھگڑا بھی کر سکتے ہیں، مخاصمہ بھی کر سکتے ہیں، پھر جائز ہوگا، پھر ادب کے تقاضوں کو نہیں ماننا۔ ہاں جب تک کہ مشرکین ہیں، کفار ہیں، جب تک کہ ہمارے دین کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے، وہ اپنے مذہب پر ہیں، ہم اپنے مذہب پر ہیں، ہمارے مذہب پر کوئی اٹیک نہیں کرتے، تو پھر وہ اقلیت ہے اور ہمارا دین یہ کہتا ہے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ آج کل جیسا کہ یہ بھی بڑا ہمارے پاکستان کے اندر بہت بڑا المیہ ہے کہ جسے دیکھو وہ اقلیت کے تحفظ کا انہیں بڑا خیال ہے، اکثریت کے ساتھ جو کچھ ہو جائے مرضی، لیکن اقلیت کا انہوں نے خیال رکھنا ہے۔ ہاں اقلیت کا ہمارا دین اسلام بار بار یہ کہتا ہے، اگر دین کو پڑھیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد و معاہدے پڑھیں تو جو اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوں نا وہ ذمی ہوتے ہیں، شرعی طور پر انہیں ذمی کہتے ہیں، جنہیں آج ہم اقلیت کہتے ہیں۔ ذمیوں کے پورے حقوق ہیں، پورے باب ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر جو اقلیتوں کو ہمارے دین نے دیے ہیں، لیکن اس وقت ہیں کہ جب تک وہ ہمارے دین پر کوئی اٹیک نہ کریں، ہمارے دین کے خلاف وہ بد زبانی نہ کریں، اگر وہ ہمارے دین کے خلاف بھونکیں، ہمارے ہی ملک میں رہ کر، مسلمانوں کے ہی ملک میں رہ کر وہ اقلیت ہو کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کریں، تو پھر ان کی اقلیت کا کوئی تحفظ نہیں ہے، پھر ان کے خلاف جہاد کرنا، ان کے خلاف تلوار اٹھانا ہمارے دین اسلام کا حکم ہے، قرآن و حدیث کا حکم ہے۔ اس لیے یہ باتیں ساری ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال یہ ساری چیزیں بیان فرمائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے، فتح مکہ سے پہلے کا، اور اس کے ساتھ ہی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان بخاری شریفی کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی تھے جو حضور کی سواری تیار کیا کرتے تھے، حضور کے خاص صحابی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی جاتے سفر میں، وہ ہر وقت سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، وہ ساتھ ہی رہتے حضور کے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ہر وقت تیار رکھتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے، اب یہ کافی طویل حدیث ہے اس لیے میں چند ایک الفاظ آپ کو سناؤں گا، ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس جگہ پہ کچھ دیر رکے، واپسی کی تیاری ہونے لگی، حضور کے وہ صحابی اٹھے، ان کی کیونکہ ڈیوٹی تھی حضور کی سواری تیار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو تیار کرنے لگے کہ جانا ہے، سارے صحابہ حضور کے اٹھے اور وہ تیاری کرنے لگے۔ اچانک سے کہیں سے ایک تیر آیا اور حضور کے ان صحابی کو لگا جو سواری تیار کر رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ خاص صحابی اسی وقت وہاں پر شہید ہو گئے، ان کے سینے میں تیر لگا اور موقع پر شہید ہوئے۔ حتیٰ کہ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے کیا کہا، جو وہاں موجود تھے حضور کے صحابہ، انہوں نے کہا فقال الناس حنیئا لہ الشہادہ، لوگ کہنے لگے کہ تجھے شہادت مبارک ہو، شہادت مبارک ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا بل والذی نفسی بیدہ،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی مجھے اللہ کی قسم ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ ان الشاملۃ التی اصابها یوم خیبر من المغانم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک چادر کہ جو خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت آیا تھا تقسیم ہونے سے پہلے، حضور فرماتے ہیں انہوں نے اٹھائی تھی، وہ چادر ایک چرائی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشتعل علیہ نارا، تو وہ ضرور بھی ضرور، حضور فرما رہے ہیں ان پر آگ بن کر انہیں جلائے گی، ان پر آگ مشتعل کرے گی۔ آگ کے شعلوں کے لیے وہ ایک چادر کافی ہے۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حالانکہ حضور کے قریبی صحابی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ انہوں نے ایک چادر چرائی تھی مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے، تو وہ ایک چادر ان کے لیے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، جہنم کی آگ کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ چوری گناہ کبیرہ ہے، چوری کرنا کوئی کفر نہیں ہے، چوری کرنا کفر نہیں ہے، چوری کرنا ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ عظیم صحابی کہ فوت ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے قریبی صحابی کو، اپنے پیارے صحابی کو فرما رہے ہیں انہوں نے ایک چادر جو چرائی تھی تم اسے شہادت کی مبارک دے رہے ہو، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک چادر ان پر شعلے بھڑکا رہی ہے، وہ ایک چادر ان پر شعلے بھڑکا رہی ہے۔ اب بتانے کا مقصد کیا تھا حضور کا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتانے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی کسی کا ناحق مال لیتا ہے تو وہ ناحق مال لینا، ایک چادر کی کیا قیمت ہوگی اس وقت؟ آج اگر ایک چادر کی قیمت کا اندازہ لگائیں کتنی قیمت ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ ایک چادر ان پر جہنم کی آگ کے لیے کافی تھی۔ بلکہ جب یہ واقعہ ہوا نا، حضور نے یہ فرمایا، ایک اور حضور کے صحابی تھے جنہوں نے ایک جوتے کا تسمہ اٹھایا ہوا تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی یہ چرایا تھا، تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے اچھا کیا ہے، اگر تو یہ رکھتا اپنے پاس، جوتے کا ایک تسمہ بھی تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی بن جاتا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک۔ آج ہمارے حالات دیکھیں۔ اب ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہمارا سنیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے نبی غیب جانتے ہیں۔ جب اپنے صحابی کے متعلق جانتے ہیں کہ انہوں نے چادر چرائی تھی، اپنے صحابی کے متعلق جانتے ہیں، تو کیا ہمارے احوال سے واقف نہیں ہیں؟ اگر ہم پوری زمینیں، باڑیاں ہڑپ جائیں، اپنے رشتہ داروں کی، دوست و احباب کی قبضے کر لیں، قبضے مافیا آج دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ بہنوں کا حق کھا لیں، بہنوں کا حق دبا لیں، بھائی بہنوں کا حق کھا لیں، خود والدین اپنی بچیوں کا حق کھائیں۔ حالانکہ شریعت کا، دین کا جو مسئلہ ہے، اگر بیٹی اپنے بھائیوں کو، اپنے والد کو اپنا حق معاف کر دیتی ہے، حق وراثت، شرعی طور پر وہ معاف نہیں ہوتا، شرعی طور پر وہ مجرم اور گناہگار ہوتی ہے، شرعی طور پر وہ مجرم ہے، گناہگار ہے، وہ معاف نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ یہ حق اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ نے اسے دیا ہے، اس نے لینا ہے۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، بھائی تانے دیتے ہیں کہ اگر تو ہم سے زمین لے گی، جائیداد لے گی والد کے حصے سے، والدہ کے حصے سے، تو ہمارے در پر نہیں آنا، ہمارے دروازے پر نہیں آنا، ہمارا تمہارا رشتہ ناتا ختم ہو جائے گا، ہمارا تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا۔ وہ ذرا دیکھیں، ایک چادر جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، اور وہ عام بھی شخص نہیں ہے، حضور کے پیارے صحابی ہیں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ شہادت کی مبارک نہ دو انہوں نے تو چادر چرائی تھی، میں دیکھ رہا ہوں وہ چادر جہنم میں لے جائے گی انہیں۔
ہمارے حالات کیا ہیں آج، خدا کی قسم۔ اچھا ایک اور بات یہاں پر مجھے ذہن میں آئی، وراثت ہی کے حوالے سے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف اگر والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، تو بہنوں کا جو حصہ ہے نا وہ صرف زمین کے اندر ہے، یہی سمجھتے ہیں نا ہم، صرف زمین باڑیوں کے اندر حصہ، ہمارا صرف یہی ذہن ہے، یہی موقف ہے۔ آج تک ہمیں صحیح سیدھا مسئلہ کسی نے بتایا نہیں ہے۔ اگر آپ کے والدین فوت ہوئے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہوا ہے، تو ان کا ایک مثال کے طور پر یہ گلاس بھی ہے نا، گلاس، یہ اس کی بھی کم از کم اس ٹائم 50 روپے قیمت ہوگی، تقریباً 40 سے 50 روپے کم از کم اس کی قیمت ہے۔ تو اس کے اندر بھی جس طرح بھائی شریک ہیں برابر کے، اسی طرح بہنیں بھی شریک ہیں برابر کی۔ اس ایک گلاس کے اندر بھی، جو گلاس والد کی ملکیت تھا، والدہ کی ملکیت تھا، ان کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے اندر بھی اب ہوتا کیا ہے، والد فوت ہوئے، والدہ فوت ہوئی، اگر 2 لاکھ والا موبائل ہے وہ ایک بیٹے کے ہاتھ لگا، اس نے دبا لیا، کسی بیٹے کے کوئی اور چیز ہاتھ لگی ہو وہ اس نے دبا لی، جس کے ہاتھ جو کچھ لگا وہ دبا لیا۔ اب بہنیں بیچاری، اگر بسا اوقات کچھ لوگ دیتے ہیں اللہ کے خوف سے، دینا بھی چاہتے تو صرف زمینوں کا حصہ نہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، حتیٰ کہ گھر کے اندر جتنا ساز و سامان والدین کا تھا، مکان ہے، دکانیں ہیں، کچھ بھی ہے، گاڑی ہے، ہر چیز کے اندر برابر کا حصہ ہے بہنوں کا۔ اگر وہ آپ نہیں دیں گے شرعی طور پر مجرم ہیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں، یہاں دنیا میں نہیں دیں گے تو قیامت کے میدان میں دینا پڑے گا۔ تو قیامت میں فیصلہ کیسے ہوگا؟